العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لخوف علیہم ولہم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال ڈب کے کھب کے درود شریف پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے اپنے پاک گھر دے اندر جمعۃ المبارک نو ادا کرنے واسطے اکٹھے ہونے دا مل بیٹھنے دا اپنا ذکر کرنے اور سننے دا موقع عطا فرمایا۔ مالک کائنات پاکیزہ گھڑیاں دے توسل دے نال تمامی احباب دی دینی دنیاوی ہر طرح دی مشکلات نو آسان فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورت یونس دے اندروں ایک آیت مقدس تلاوت کی تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس کے اندر نہ جرت نو بہادری نو جوان مردی نو سینہ سپری نو بیان کیتا گیا جڑی اولیاء دی ایک بالائی صفت ہے کہ جڑا ولی ہوندا ہے قرآن دس رہا کہ وہ ڈرتا نہیں، نہ وہ کسی کو دا خوف رکھدا سینے چ تے نہ ہی وہ غمگین ہوندا ہے، وہ بڑا جفاکش دلیر تے نہ ڈر اگے بڑھ کے لڑنے والا، حق دی خاطر سچ دی خاطر جھوٹ دی خاطر نہیں۔ تسی اچھی طرح جانتے ہو کہ ملک پاکستان دی سرزمین صوفیاء دی بدولت اج چمک دی پئی تے جڑے صوفیاء پاکستان دے اندر اسلام دے پودے لگان آئے صفحے اول چ جس بڑے ولی دا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ آج انہاں دے عرص پاک دا دوسرا دن نے کوشش کرنا کہ چند ایک باتاں انہاں دی ذات دے حوالے دے نال کر جاواں، بلکہ سب تو قبل ایک حدیث رسول سنو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ فراست المومن فَلْيَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرا جائے، یعنی دیکھنے کو لو ڈریا جائے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا اللہ فراست المومن، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو۔ فَلْيَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ جڑا ولی ہوندا نا
حضور نے فرمایا کہ ایدی فراست قلبی کو ڈرو، ایدے ویکھنے کو ڈرو، اس وجہ دے نال کہ جدوں تسی ایدے وال ویکھو گے تے جڑے تواڈے سینے دے اندر خرافات چھپے ہون گے، انسان ارادہ کرتا نا فلاں جگہ تے جاواں گا 2 نمبری کراں گا، اے والا کام اس طرح کر کے پتہ بھی ہے کہ غلط کام ہے لیکن ارادہ پھر بھی کر لیندا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جدوں اللہ والیاں دے سامنے جاؤ تے پھر ڈر کے بیٹھو، سامنے ہو کے نہ بیٹھو، کیونکہ انہاں سامنے تسی کھلے کتاب دی مانی دو، وہ تہاڈا چہرہ دیکھن کے دل دی گہرائی چ اتر کے سمجھ جان گے کہ کتنا سونا شخص تے ارادے کتنے گندے ہیں۔ یعنی انسان ظاہراً تے سونا پیاری صورت ہے لیکن پتہ نہیں سینے دے اندر کیسا گند ہے۔ وہ انسان دیکھ کے پہچان جان دینا کہ یہ آنے والا ظاہراً تے چمکدار ہے لیکن سینے دے اندر بڑی گندگی ہے۔ تے اس چیز دی طرف اگر اشارہ حضور دا اسی لے کے آئیے تے وہ جڑے دل پڑھنے والے لوگ سی انہاں چوں پہلا نمبر جنہاں لوگاں نوں ملیا انہاں دے وچ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا بھی شمار ہوندا ہے۔ یہ جڑے پاکستان دے اندر کدوں آئے، ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی تازہ ہو کے گیا سی برے صغیر چوں، او غزنوی تو آیا، افغانستان چوں آیا، اتھے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ دا اگر آبائی وطن دیکھا جائے نا تے آپ جلابی بھی کہلاندے نا۔ جلاب ایک محلہ سی، ایک بستی سی، تو دے نال ہی دوسری بستی دا نام سی حجویر۔ آپ دے ابا جی دی قیام گاہ، ابا جی دی زندگی دا لمبا حصہ جلاب اندر گزریا، لیکن آپ نے ہجرت فرمائی تے حجویر چی آگے، حجویر چے مکان بنایا، اتھے رہنا شروع ہو گئے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے حجویر اندر اپنا بچپن گزاریا۔ اس وجہ دے نال حجویری جلابی دونوں چیزاں مورخین نے اکٹھا کیتا، کیونکہ دادکیاں دی نسبت بچے دے نال چل دی، اس نسبت نو ملحوظ خاطی رکھ کے دیکھا جائے تے داتا صاحب جلابی بھی ہے سب۔ تے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدو آئے نا ہجے دوسری صدی چل دی پئی ہے، حج تے اسی 1500 سال دور ہے نا، ہجے وہ دوسری صدی ہے۔ تو میں تحقیق کر کے دیکھ رہا سی کہ 120 سال تک حضور دے وصال تو بعد یہ صحابہ زندہ رہے نا۔ آخری صحابی دا انتقال 120 ہجری دے اندر آ کے ہو رہا ہے تے ہجے صحابہ دا دور گزر چکے دا سی لیکن تابعین باقی سی۔ میں تے ایک روایت انج بھی دیکھی کہ داتا حضور تابعی بندے نا، چلو تابعی نہیں تے تابع تابعی پکے بندے نا، تے داتا حضور اتنے قریب تر نہ دور مصطفیٰ دے۔ آپ جدو لاہور اندر آئے تے لاہور دی اندر بڑیاں خرافات سی، اسی سمجھنا صرف ہندو سی لیکن نہیں، تاریخ دستی ہے کہ لاہور اندر صرف ہندو نہیں سی، لاہور دے اندر ستاریاں دی پوجا کرنے والے، سورج نو اپنا خدا ماننے والے، پھر چاند دی پوجا کرنے والے، پھر بتاں دی پوجا کرنے والے، پھر آگ دی پوجا کرنے والے، مجوسی بھی موجود سی لیکن جڑے بڑی تعداد سے موجود سی وہ ہندو سی، تے مسلمان صرف برائے نام سی، تھوڑے تھوڑے این چیدہ گنے چنے، زیادہ نہیں۔ ہجے مسلمانیت نو اتنا عروج نہیں ملیا۔ لاہور دے اندر ہر طبقے دا کوئی نہ کوئی سوچ رکھنے والا بندہ موجود سی، تو انہاں دی اندر ہر نظریہ پایا جاندہ سی۔ ستاریاں دے مانی صاحبین کہلاندے سی، سورج دے مانی شمسین کہلاندے سی، ایسے طرح ہی جڑے بتاں دے مانی سی یہ بت پرست کہلاندے سی، تو انہاں دے نظریے تے عقائد جدا سی۔ تے داتا صاحب جس وقت آئے نا تے ہجے بڑے بڑے صوفیاء زندہ سی، امیر الحسن زنجانی رحمت اللہ علیہ ہجے حیات نے، آپ بھی بیٹھے پے نا، اور بھی دیگر ولی بیٹھے دے نا لاہور دے چبوتڑے دے اوپر، لیکن آپ دی جس دن آمد ہوئی تے امیر حسن زنجانی دا اس دن انتقال ہو گیا۔ تے آپ نا انہاں دے جنازے نو دیکھ کے کہندے اوہو استاد کہہ رہے سی چلا جا لاہور، میں کہ تے پہلا ہی وہ صوفی موجود ہے، دین مصطفیٰ پھیلا رہا، میرے جانے دی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کیا نہیں تو چل، کہندے کہ شاید جو انہاں دی اکھ دیکھ رہی سی سو میری اکھ نہیں سی دیکھ رہی۔ اس وجہ دے نال استادہ نے مینوں ٹور دیتا کہ چل جا کے دین مصطفیٰ دی خدمت کر۔ ادو سفر ہوندے رہنا، آندے رہنا۔ داتا صاحب دا ایک نام ہے ابو الحسن، ایک کنیت دے طور تے استعمال ہویا، حسن دا باپ۔ داتا صاحب مختلف پشتاں دے وچوں جا کے حسنی سید بندے ہیں۔ سیدہ زہرا دے 2 شہزادے جڑے دنیا دے اندر اولاد نو بھی پیدا کر کے گئے، انہاں چوں جڑا بڑا شہزادہ او دا نام ہے امام حسن۔
داتا حضور اس امام حسن دی نسل دے اندروں نے، اے حسنی سید نے حسنی داتا حضور نے لاہور دے چبوتڑے تے بیٹھ کے تے دین مصطفیٰ پھیلانے دا ارادہ ظاہر کیتا. فرمایا کہ میں نا دین مصطفیٰ لے کے آیا، حق دا پیغام لے کے آیا، دین حق دا متین بن کے آیا، لہٰذا میرے نزدیک آؤ، اپنے گندے سینیاں چو گند صاف کرواؤ، ایمانی نور اپنے سینیاں چ بساؤ، دین بھی چمکاؤ، دنیا بھی تے آخرت بھی سنوارو. یہ داتا حضور دا پیغام ہے. اج دے صوفی دا پیغام بدل سکتا ہے، لیکن وہ صوفی جنہاں نے خانقاہاں بنائیاں، انہاں دے اندر مدرسے قائم کیتے، نال انہاں دے مسجداں بنائیاں، دین پڑھایا سکھایا، پریکٹیکل واسطے مسجد دے اندر بٹھایا تے خانقاہ دے اندر لوگاں نو بٹھا بٹھا کے بیعت کر کے گندے سینے پاکیزگی دے اندر بدلے. داتا حضور انہاں لوگاں چ شامل ہیں. لیکن اج دے جڑے صوفی بنی بیٹھے ہیں، پیر بنی بیٹھے ہیں، الامان والحفیظ، کوئی میری بات دا غلط مطلب نہ لے کے آج سارا ہی صوفیاں تے جمعہ ہو گیا. کسی بھی ڈول کھڑکان والے نو پکڑ کے لیا کے آکھو جی یہ پیر ہے، نہ ساڈے پیر وہ نے جڑا پہلا عالم ہے. عالم بعد وچ ولی بنتا، ہر عالم ولی نہیں بنتا، لیکن ہر ولی پہلا عالم ضرور ہوتا ہے. داتا حضور دی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھو نا تے بڑے بڑے علماء اس طرح کر کے دانتا دے نیچے انگلی دبا کے بیٹھتے نا کہ یار یہ شرح کون کرے گا. یعنی اتنی مشکل ہے داتا حضور نے لکھی. کہ آپ نے لکھنے تو بعد ایک جملہ دیتا کہ جنہوں ظاہری زندگی دے اندر حقیقی پیر نہ نصیب ہوئے، تلاش کر لیا سی، متلاشی ہے سی، طرح طرح دے رنگ دیکھے، متغیر ہو گیا، منتشر ذہن لے کے بیٹھ گیا. فرمایا پریشان نہ ہوئے، میری کشف المحجوب نو پڑھنا شروع کر دے، اللہ دے فضل دے نال ایک رہنما دی طرح وہ دی رہنمائی فرمائے. فرمایا ایک پیر دی طرح کام کرے. میری کشف المحجوب پڑھ کے دیکھو. پھر جنہاں لوگاں نے پڑھیا واقعاتاً اس چیز دی نمائندگی کر دینا کہ حقیقتاً داتا حضور دا ایک ایک لفظ منو ان ٹھیک ہے. ان پڑھ بندہ کتاب نہیں لکھ سکتا. میں کہنا کتاب دے اصول ہی نہیں سمجھ سکتا، انہوں دیباچے دا ہی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح بنانا ہے، کس کتاب تے مقدمہ لگانا ہے تے کدے تے نہیں لگانا. تے داتا حضور ایک پڑھے لکھے شخص سی. وہ الگ بات ہے کہ جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں داتا کیوں کیا جانتا ہے، تو میں ایک سادہ سارا جملہ دینا ہونا بارہا مرتبہ کہ اسی داتا جس معنی دے اندر انہوں نے کہہ رہے ہیں وہ ایک عطائی طاقت دے نال داتا ہے، ذاتی طاقت دے نال داتا نہیں. مثال دیندا چلا کہ گھر دا ایک سربراہ ہوندا ہے جنوں اسی ابا کہنے ہیں، وہ سارے گھر نو چلاندا ہے، کما کے لے کے آندا ہے، ضروریات زندگی دا سامان خرید کے لے کے آندا. باپ نہ ہوئے تو بڑا بھائی یہ والا منصب سنبھالدا ہے. اسی انہوں کی کہنے ہیں کہ ساری کفالت دا ذمہ ایدے سر دے اوپر ہے، اگر اے نہ ہوئے تو ساڈا کی بنے. حالانکہ اسی ماننی ہیں کہ رب مسبب الاسباب ہے، لیکن اس مقام تے کہنے ہیں کہ اگر اے نہ ہوئے، ابا نہ ہوئے، بھائی نہ ہوئے تو ساڈا کی بنے. تو کی مراد لوگ ایک بندہ کافر ہو گیا کہ ٹوٹل دا انحصار اس نے لیا کہ باپ تے بھائی تے کر دیتا. نہیں، اسی کہاں گے کہ وہ جڑا وسیلہ درمیان دے اندر پیدا کیتا دا سی اللہ پاک نے، اس وسیلے دی وہ جڑی ذات سی درمیان دے اندر اس دی اہمیت نو اجاگر کر کے دکھانا چاہ رہی ہے. سمجھدا پیا ہے کہ اگر یہ وسیلہ نہ ہوئے تو مشکلات کھڑیاں نے، رنجشاں سازشاں ہو سکتیاں نے، لیکن اس وسیلے نے آسانیاں پیدا کیتیاں. اسی طرح ہی ذاتی طور تے رزاق اللہ تے عطائی طور تے رزاق داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. عطائی اپنی طاقت نہیں، اللہ دی دتی طاقت دے نال. جس طرح حضور نے فرمایا واللہ یوتی وانا قاسم، فرمایا اللہ وہ ہے جو عطا کرتا ہے، میں محمد وہ ہوں جو اس کے دیے سے لے کے آگے بانٹتا ہوں. قاسم بن کے آئے ہیں. ایسے طرح ہی داتا حضور بھی داتا نے رب کریم دی عطا دے نال اپنی ذات دی وجہ تو نہیں، ذاتی طور تے رزاق اللہ، ذاتی طور تے رزق دینے والا اللہ، عطائی طاقت دے نال باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، صوفی بھی ہے، کلندر بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، لیکن سارے عطائی طاقت چ آن گے، ذاتی طاقت چ نہیں آن گے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے.
اگر کوئی آکھے جی نہیں جانا چاہیے صوفیاء کو نہیں مانگنا چاہیے، میں کہنا تیرے باپ تے اتھے سانس سٹکیا ہوندا سٹریچر چ گسیٹ کے لے کے ڈاکٹر دے اگے ڈالنا، کہنا ڈاکٹر صاحب جی ہن میرے باپ دا سب کچھ تواڈے ہاتھ اندر ہے، بچا لو اس نوں۔ تے کی گل ڈاکٹر اتھے جان ڈال سکدا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تے پھر تو ڈاکٹر دے ترلے کیوں کر رہا؟ مصلا بچھا تے اللہ کو مانگ۔ آکھے گا نہیں نہیں وسیلے دی بڑی ضرورت ہے۔ میں کہا جس طرح تینوں زاری جان بچان واسطے وسیلے دی بڑی ضرورت ہے نا، ساڈا عقیدہ ہے کہ سینے دے اندر چھپے ایمان نو بچان واسطے بھی ولیاں دی بڑی ضرورت ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ بند سینے چ چھپے ایمان نو بچانا ہوے تے پھر صوفیاء دی بڑی ضرورت ہے۔ اقبال فرماندے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ فرمایا آ کے خدمت کر۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ ہر جمعرات کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار تے جا کے بیٹھتے رہے۔ ایک بڑی دلیل ہے دنیا داراں واسطے۔ میرے جیسا مولوی تے چلو ٹوٹے پھوٹے انداز سے مندہ جا رہا نا، جڑے دنیا دیاں 4 جماعتاں پڑھ کے کہندے نا نہیں داتا صاحب نہیں جانا چاہیے، شرک ہوندا ہے۔ میں کہنا تو شرک دی تعریف کر، کہندا شریک بنا لینا۔ میں کہا کس طرح؟ کہندا جس طرح اللہ نو مننے پے ہیں انج کسے ہور نو من لینا۔ میں کہا داتا حضور جتنی مرضی ان پڑھ بوڑھی وڈیری اماں آ کے بیٹھی دی ہوئے نا، تو انہوں پوچھنا کہ ماں جی جنج تو اللہ نو مننی ہے انج اس بابے نو مننی، آکھے گی نہیں، فوری طور تے آکھے گی نہیں۔ تے جس طرح اللہ نو منیا جائے اس طرح کسے دوسری چیز نو منو تے پھر شرک ہوندا، وگرنہ شرک ہی نہیں ہوندا۔ اسی تے نہیں انج مندے، اسی تے ویسے ادا برگزیدہ بندہ سمجھ کے احتراماً اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اتھے کھڑے ہو کے مراقبے دی کیفیت نو طاری کرنے۔ تو مراقبہ اسلام دے اندر جائز ہے، بلکہ ساڑھے علامہ منور عثمانی رحمت الرحمان فرماندے رہے نا بیٹا میں نا پاکستان دے اندر بیٹھ کے اتنیاں حدیثاں حفظ کیتیاں کہ 45,000 حدیثاں زبانی یاد نے سند دے نال۔ تے میں کہا علامہ صاحب ایدی بدولت تانوں کیڑا فیض نصیب ہویا؟ کہندے کہ پتر مینوں ایدی بدولت یہ فیض ملیا کہ میں پاکستان چ بیٹھے دا ہواں نا، کسے جگہ تے بیٹھے دا ہواں، با وضو ہواں، پاکیزہ لباس ہوے، اچھا بدن ہوے، پاک ہوے، میں انج کر کے ہاتھ باندھا اکھاں بند کراں تے مراقبے دا ارادہ بناواں نا تے حافظ الحدیث امام سیوطی دی قبر دے نال میرا رشتہ جڑ جاندا ہے۔ وہ سیوط دے مقام تے دفن ہے، یہ پاکستان چ بیٹھ کے مراقبہ اتنی شدت والا ہو سکتا ہے، لیکن شرط کی ہے تیرا ایمان پکا ہو۔ ایمان کچا ہے تے قبر دے نال بھی سر جوڑ لیں گا تے رابطہ صاحب قبر نال نہیں بن پائے گا۔ اگر ایمان پختہ ہے پھر پاکستان چ بیٹھا ہوں میں سیوط دے مقام تے امام سیوطی حافظ الحدیث وہ بندہ جن کھلیاں اکھاں دے نال 75 مرتبہ حضور دا دیدار کیتا، اس بندے دی قبر دے وچ لیٹے اس دے بدن دے نال رشتہ استوار ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ اگر ایمان کامل ہے۔ اگر ایمان کامل نہیں تو پھر یقین کر مانگنے دی ضرورت ہے۔ اقبال فرماتے دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ بڑی حیران کن بات شاید میں پہلی دفعہ سنا لگا۔ سردار محدث اعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان دے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فیصل آباد۔ جڑے احباب پڑھے لکھے نا اچھی طرح جان دیا کہ دا شروع تو نام فیصل آباد نہیں، دا نام سی لائل پور۔ ایک وقت سی دا نام لائل پور سی، لائل پوری محدث اعظم پاکستان لائل پوری۔ وہ جڑا جنگ بازار ہے اس بازار دے اندر اج بھی انہاں دا مزار پر انوار ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہ دے نال ایک مدرسہ بھی چلدا ہے۔ وہ تو بڑے بڑے علماء پڑھ کے نکلے۔ سردار محدث اعظم، محدث کہتے ہیں حدیثاں دے ماہر نو، حافظ نو، حدیثاں دی جرح کرنے والے نو، سند چیک کرنے والے نو۔ تے جڑا پاکستان دا سب تو بڑا محدث کہلاندا ہے اوتھے لیٹیا پیا ہے، ادا نام ہے سردار محدث اعظم پاکستان۔ آپ نا اس وقت دنیا تے ظاہری طور تے جلوہ فرماس تے لاہور دے اندر کسے غیر مقلد مولوی نے اٹھ کے دعویٰ کر دیتا، کہندا جی جتھے داتا حضور دی قبر تسی بنائی بیٹھی ہو، جتھے جا کے ہاتھ چک چک کے دعاواں کر دی ہو، داتا حضور دی قبر ایتھے ہے ہی نہیں۔ کسے غیر مقلد مولوی نے دعویٰ کر دیتا، کہندا داتا حضور دی قبر ایتھے ہے ہی نہیں۔ میرے کو کشف دا علم ہے، کشف دا، کہ میں بند قبر دے سرحانے کھلو کے دس سکنا کہ اندر کی ہو رہی ہے غیر مقلد، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے کو کشف دا علم ہے۔
کھل جاتا سب کچھ جو اندر ہو رہا ہوں میں ویکھ لینا. اس نے کہا جی داتا حضور دی قبر ایتھے نہیں. لوگا پوچھا پھر کتھے ہے؟ کہندا وہ شاہی قلعے دے اندر. ایتھوں رش ختم کرو, ادھر جا کے اصلی قبر نو پوجنا شروع کرو. وہ دا ذہن سی چلو لوگاں نو منتشر کرا, بدسن کرا, ولی تو دور کرا. بات چلدی چلدی جس طرح جنگل چ اگ دی طرح تیزی دے نال پھیلدی سردار محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے کنا چ جا کے پئی. آپ نے نا جمعہ پڑھاندے اپنے ممبر تے کھڑے ہو کے بات کی تھی. فرمایا تو جس مرضی مقام پہ فکر تو ہے, تیرا دعویٰ ہے نا کہ داتا حضور دی قبر اس مقام تے نہیں, تے لاہور داتا حضور دے مزار دے لاگے ایک اسٹیج سجاؤ, خود بھی آ جاؤ, مینوں بھی بلا لو, تے پھر طے کر لینے کہ داتا حضور دی قبر کیتی. چلو اسٹیج سجا دیتا گیا. یہ جڑے غیر مقلدین نا انہاں نو فارن فنڈنگ بھی بڑی ہوندی ہے. تسی دیکھیا ہوے گا اے مسجد اسی بنا رہے سی, ساڈے کو ٹیماں آ جاندیاں رہیاں نے جی, بس تسی لکھ کے دے دو کہ امام تے خطیب تہاڈا ہوے گا, تے باقی دے تہ خانے کی تے اوپر منزلاں کی یہ ساڈی ذمہ داری ہے. انہاں نو فارن فنڈنگ ہوندی. انہاں نے منٹا سکنٹا چ اسٹیج سجا دیتا. سردار محدث اعظم نو پیغام چلا گیا. او بابا جڑا بیٹھے دا لوگاں نو بھی بیعت کر رہا سی, تابع شریعت بنا رہا سی, دین مصطفیٰ سکھا رہا سی, اج اٹھیا نکل کھڑا ہویا, آ گیا لاہور, آ کے اس اسٹیج دے اوپر بیٹھا. ایک مائک ہونا اگے سج گیا, ایک غیر مقلد مولوی اگے سج گیا. کہندا جی کہ میرا دعویٰ ہے کہ داتا حضور دی قبر اس مقام تے نہیں جتھے تسی بنائی بیٹھی ہو, میرے کو کشف دا علم ہے. فرمایا چل شکر ہے کہ تو بھی کشف نو منیا ہے. تیرا دعویٰ نہ کہ داتا حضور دی قبر ایتھے نہیں, تے میرا دعویٰ ہے کہ تو بھی اٹھ تے میں بھی اٹھنا ہے, تے دونوں جنے جانے داتا دے قدماں چ جا کے کھلونے ہیں. جڑی موجودہ قبر ہے ایتھے جا کے کھلونے ہیں. ایک آواز تو لگا, ایک میں لگانا. جے داتا میری آواز تے باہر آ جاون تے پھر تو مان جائیں, تے جے نہیں آون گے تے پھر میں تینوں مان جاواں گا. آپ نے اتنا دعویٰ کیتا, ہن اس نو سانپ سونگ گیا, خاموش ہو گیا. کوئی جواب نہیں, کوئی جواز نہیں, چپ کر گیا. آپ نے جدو اس کی جھکی گردن دیکھی نا تے اٹھ کے چلا گئے فیصل آباد. وہ مولوی نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی. آپ فیصل آباد جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تھے, آپ دا اپنا شاگرد کھڑا ہو گیا. حضرت صاحب اگر اٹھ کے چالی پہندا ہوتے, جا کے داتا حضور دے قدماں چ کھڑا ہی ہو جاتا تے کی بندا. تسی تے دعویٰ ہی بڑا اونچا کر گئے سی کہ داتا حضور تواڈے کہنے چ قبر تو باہر نہ آون, تے تسی اپنا عقیدہ چھوڑ دو گے, مسلک چھوڑ دو گے. فرمایا پترا ہجے تو چھوٹا ہے, تھوڑا پڑھ. میں اس منصب تے بیٹھ کے اپنی ذات نو ملحوظ خاطر رکھ کے دعویٰ نسی کیتا. داتا حضور میرے سامنے آ کے کھڑے سی, انہوں نے کیا سی تو دعویٰ کر, اسی تیری کانڈ نہیں لگن داں گے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. ایک بہت بڑا کھلا پیغام ہے کہ داتا کان بخش علی حجویری علیہ رحمہ آج قبر چ لیٹے نا. وہ الگ بات ہے کہ ساڈے ایمان کچے ہو چکے نا, اسی انہاں دی ذات دے نال اس طرح دا رابطہ نہیں بنا پا رہے جس طرح دا کسے وقت چ ساڈے بڑیاں نے بنایا. لیکن فیض داتا اج بھی جاری, وہ کس رنگ چ جاری وہ سارے ہی جان دے. بلکہ میں ایک عقلی دلیل داں, تسی سوچو گے کہ اس نے ایک روحانی دلیل دیتی, کوئی مندا کوئی نہیں مندا, لیکن میرا منوانا مقصود نہیں, بتلانا مقصود ہے. یہ بے نظیر پاکستان دی وزیر اعظم ایک خاتون گزری ہے, بے نظیر, سارے احباب جان دیو, بٹو دی بیٹی. اس نو نہ کسی نے مشورہ دیتا کہ بے نظیر صاحبہ تسی وزیر اعظم پرائم منسٹر ہو, کدی داتا حضور دا چکر لگاؤ. اتنی زیادہ جگہ ہے جڑی ایک بابے دے مزار نو دتی جا چکی دی. اگر اس جگہ دے اوپر سارے بلڈوزر چلا دیتے جان تے مسجد نو مخصوص کر دیتا جائے, تے مزار نو مخصوص کر دیتا جائے, تے بڑے بڑے پلازے بن سکتے ہیں, تے کھلی آمدن حکومت نو آ سکتی. ویسے آج بھی اوقاف نے جڑے گلے رکھے دیا نا, ایک دن دی آمدن 20 کروڑ تو اوپر ہے. ایک دن دی آمدن عرص پاک دے دینا چ ایک دن دی آمدن 20 کروڑ تو اوپر ہے. مینوں کوئی آ کے آکھے نا جی کہ داتا تے پھر کی دے رہا, میں کہ جڑا قبر چ لمے پے کے ایک دن چ 20 کروڑ دے رہا, کما کے دساں بھلا مینوں, تو کما سکنا ہے. چپ ہو جان کے سارے دے سارے. او صاحبو اگر من بیٹھی ہونا تو پھر صحیح طرح منو, پھر پکی ہو جاؤ, کچے بن کے نہ منو. ویسے تو داتا حضور دی قبر دا ایسٹیمیٹ لگایا گیا سی کہ 1 مہینے دے اندر اوقاف والے عام دنوں دے اندر بھی
30 کروڑ تو اوپر آمدن لے کے جاندے ہیں تے جدوں عرص پاک آندا پھر ایک دن چ 20 کروڑ پیا وہ اکٹھا کردے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے بے نظیر نا سرا چھپ چھپا کے آ گئی، عام خاتون بن کے آ گئی، چکر لگایا، وزیر اعظم ہونے کے باوجود آئی، آ کے اس نے سارے چکر لگایا۔ ارادہ ایسی کہ چلو بعد وچ آرڈر جاری کران گی کہ بلڈوزر چلا دیو، بڑے بڑے اتنے پلاسے بن جان گے تے حکومتی آمدن دے اندر خزانے دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی ہوے گی۔ تے بے نظیر نے جدو سارا چکر لگا لیا نا، نال وزراء دی ٹیم چلدی پئی سی، مشاورت نال ہوندی جا رہی سی، تو کہندی کہ جدوں میں فارغ ہوئی تے نکلن لگی تے میرا سیکٹری کہندا کہ دسو پھر کی لکھنا ہے، کہ گرانا ہے اس سارے مزار نو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں گرانا۔ بے نظیر صاحبہ نے گھر جا کے جڑا انٹرویو دیتا اس دے اندر اس نے یہ بات کی، کہندی میں داتا حضور نو گشت کیتا نا سارے مزار نو، تے کہندی جدوں میں واپس آ رہی سی نا تے میں اتنے کچھ پھٹے پرانے لباساں دے اندر ملبوس لوگاں نو دیکھیا جڑے لائن چ لگ لگ کے نا تے نال دال کھا رہے سی، کوئی میٹھا حلوہ کھا رہا سی، کوئی کچھ کھا رہا سی۔ کہندی میں ہجی انج کر کے دیکھ رہی سی، مینوں اپنے کندھے تے کسے دا ہاتھ محسوس ہویا، پلٹ کے دیکھیا تے ایک نورانی چہرے والا باریش شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جے تو کھلا نہیں نہ سکتی تے جڑا کھلا رہا اس دے آستانے نو بند بھی نہ کر۔ کہندی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس آستانے نو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ دنیا دار ہو کے یار، پکی تے کچی ایمان دی ہو کے، میں کہنا کتی آ کے بڑی پکی ایمان دی ثابت ہوئی، کتے بڑی کچی ثابت ہوئی۔ وہ مان گئی کہ داتا حضور اپنی قبر چ لیٹ کے خالی پیٹاں والیاں نو 2 نوالے 4 نوالے سونے انداز چ دے رہے ہیں۔ تے اج کوئی زندہ صحیح سالم ممبر رسول تے بیٹھنے والا آکھے مینوں سمجھ نہیں آئی، تے صاحب تینوں آ جا کے سمجھنے دی ضرورت ہے، اسی نہیں تینوں سمجھا سکتے، تو جا کے سمجھ، تو جا کے ڈھونڈ۔ اقبال فرماتے نا ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹر اقبال فرماتے میں رستہ دکھان بیٹھے تھا، آئے تھے صحیح کوئی، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں ملتی ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الرحمان نے لاہور دے اس ٹبے تے آ کے جس وقت تبلیغ اسلام دا کام شروع کیتا نا تے سارے ہی مخالف ہو گئے۔ میں دس رہا سی کہ لاہور دے اندر صرف ہندو تے مسلمان آباد نہیں سی، سلطان محمود غزنوی دی گزر دی وجہ تو چند ایک لوگاں نے کلمہ پڑھے دا سی، مسلمان گنے چنے سی، ہندو کثیر تعداد چے سی، ستاریاں دی پوجا کرنے والے بھی ایسی، سورج دی پرستش کرنے والے بھی ایسی، انہاں تو علاوہ اگ دی پوجا کرنے والے مجوسی ایک بڑی تعداد چ موجود سی۔ تے جدو داتا صاحب نے پیغام حق بلند کیتا نا تے سارے مخالف ہو گئے۔ آپ بیٹھے دینا، آپ دی سیرت دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بڑھیا کندھے دے اوپر بڑا سارا برتن دودھ دا بھر کے رکھ کے لے کے جا رہی ہے۔ داتا حضور نے اس نو مخاطب کیتا کہ کدھر جا رہی ہیں ماں جی؟ اس نے دسیا کہ میں اس طرح فلاں بابا جی نو، وہ لوگ ایسے سی کہ وہ چاہتے سی کوئی شارٹ کٹ رستہ مل جائے، محنت مونت زیادہ نہ کرنی پے۔ ساڈے اتنے ایک بابا جی آئے دے نا، میں انہاں دی خدمت چ دودھ دین واسطے جا رہی ہوں، نہ دے کے آواں تے میری بینساں دے تھنا دی اندروں دودھ دی جگہ تے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جدو اتنی بات ہوئی تے داتا حضور نے فرمایا کہ نہیں اج تو مینوں دے جا۔ کہندی مٹھاس اتنی سی، چہرہ سریلا اتنا سی، آواز مزیدار اتنی سی، دل نو بھا گئی۔ میں غیر ارادہ تن اپنے کندھے تو مٹکا اتاریا تے سامنے رکھیا۔ داتا حضور نے اس مٹکے نو اپنی خدمت دے اندر قبول کر لیا تے مینوں تسلی دے کے ٹوریا، آزرائے محبت کچھ گنے چنے الفاظ آ کے کہ جاؤ چلی جاؤ، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئے گا۔ وہ خاتون فرماندیاں نا میں پلٹ آئی، میں دیکھا کہ میری ہر بینس پہلے تو ڈبل دودھ دینا شروع ہو گئی تے دودھ ہی آ رہا، خون نہیں آ رہا۔ وہ جڑا دعوے کرتا سی جیدی گندی سوچ دی وجہ تو دودھ دی جگہ تے گندا خون آنا شروع ہو جاندہ سی، اج اتھے بے باس بیٹھا پیا سی، دمکیاں لگا رہا سی لیکن کر کچھ نہیں سی پا رہا۔ میں سارے نو اکٹھا کر کے دسنا شروع کیتا کہ اس بابے نو چھوڑو، میں اس نو دیتا تے اج میریاں بینساں پہلے تو زیادہ دودھ دے رہی ہیں، محتاجی ختم ہو گئی، وہ جھک کے گردن جھکا کے جینا ختم ہو گیا، عزت دے نال جی رہی ہیں، جتنا چاواں پیاں جتنا چاواں بیچاں، کوئی پابندی نہیں، جتنی موج ہوے جا کے انہاں دی خدمت چ دے آنی ہے۔
وہ جڑی دودھ والی رسم سی نا کسی حد تک اج بھی زندہ ہے. اج بھی کوئی داتا حضور چلا جائے نا تو ایک دودھ دی سبیل لگی نظر آندی. یہ ادوں دی چلی آ رہی ہے جڑی اج تک زندہ ہے کسی حد تک. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے ایمانی فائدے دے نال جسمانی فائدہ بھی پہنچایا تے دنیاوی فائدہ بھی امت محمدیہ نو پہنچایا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایمانی فائدہ تے ہے سو ہے سی نا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے آ کے چلا کاٹیا, اتنے فیوز و برکات حاصل ہوئے کہ کھڑے ہوئے تے مسکرا کے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا راہنما. وہ بابا جا کے ہندوستان چ لیٹ گیا تے انگریز آیا لارڈ میکالے دا ایک دوست آیا, محقق ذہن دا مالک سی, تحقیق کردہ نظر ڈالی, کہندا کہ مینوں انج لگدا ہے کہ ہندوستان تے نہ انگریزاں دی حکومت ہے نہ مسلماناں دی حکومت ہے, بلکہ جڑا اس قبر چ لیٹیا پیا ہے مسلماناں دے سینیاں دے اوپر او حکومت کر رہا. یعنی وہ جڑا اس قبر دے اندر انہوں کی پتا کہ کون لیٹیا پیا, سان تے پتا سی نا کہ اس دا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اس مرد کلندر دا کہنا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا راہنما. یہ صوفیہ کو جانا اپنی اصلاح کروانی, یہ جڑے احباب حنفی کہلاندے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو مان دینا تے پھر بعد وچ آکھن کہ میں ولیاں نو نہیں ماندا تے وہ سب تو بڑا جھوٹا ہے, انہوں ماننے دا طریقہ ہی نہیں آیا. امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں مینوں اللہ اتنا علم دیتا ہے کہ اے سامنے ستون کھڑا ہے لوہے دا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ علم اتنا دیتا ہے کہ ستون لوہے دا کھڑا ہے, ایک بندہ آ کے میرے نال مقابلہ کر لینا کہ تو اس نو علم دے زور تے سونے دا ثابت کر, تے میں اس لوہے دے ستون نو علم دے زور تے سونے دا ثابت کر داں گا. پھر تھوڑا ٹائم گزرے اوہی بندہ آ جائے اوہی شرط لے کے آ جائے تے میں علم دے زور دے اوپر اس ستون نو دوبارہ سونے تو لوہے چ بدل داں گا. علم اتنا ہے. تے فرمایا کہ میں علم اکٹھا کرنے واسطے امام حماد دے مدرسے چ بیٹھا, اتوں علمی پیاس اپنی گجائی, بڑا علم اکٹھا کیتا, 6 سال پڑھتے رہے علم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام ہے نعمان بن ثابت, کوفہ دے اندر پیدا ہوئے, سب تو بڑے فقیہ کہ آج دنیا 100% مسلمان جڑے بستے پے ہیں نا انہاں دے وچوں جڑے 80% مسلمان نے امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد نے, یعنی انہاں دے دسے طریقے دے مطابق نماز پڑھتے پے. 80% جڑے 20% نے وہ 3 امامات تے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, کوئی مالکی ہے کوئی شفوی ہے تے کوئی حنبلی ہے, لیکن 80% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ نو مان دے پے, انہاں دی فقہ تے عمل کر لینا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے 6 سال لگا کے علم دین پڑھیا, جس دن میرا علم پورا ہویا نا مینوں سند دیتی تو استادہ نے میرا ایتھوں کر کے گھٹ پکڑ لیا, کلائی نو پکڑ کے آکھیا ابو حنیفہ علم سارے دا سارا تیرے سینے چ میں ڈال دیتا ہے, لیکن اس علم تے عمل کس طرح کرنا ہے یہ جس بندے نے تینوں سکھانا ہے وہ دے کولوں میں تینوں لے کے جا رہے ہیں. علم دے اوپر عمل. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میرا فتویٰ ہے کہ میں علم اس نو ماننا ہے جڑا تینوں عمل تے مجبور کرے. ایک تے میرے جیسا علم ہے نا کہ سب کچھ پتہ ہوندا لیکن اسی عمل نہیں کرتے. حضرت امام غزالی فرماندے میرے نزدیک علم ہے یو کہ تیرے کو علم ہوئے تے تینوں اپنے علم دے اوپر عمل کرنے دا مکمل طریقہ آندا ہوئے, میں پھر تیرے علم نو علم ماننا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے میرے استاد حماد اٹھے, بازو پکڑیا تے مینوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ چ جا کے بٹھایا تے انہاں دے ہاتھ چ ہاتھ دیتا, فرمایا حضرت صاحب جتنا بھی علم دین سی سارا ایدے سینے چ میں ڈال دیتا ہے, ان اس علم دے اوپر پریکٹیکلی اعتبار تے عمل کرنے دا طریقہ تسا سکھا دیو. تے آپ فرماندے کہ پہلا دن جس دن ہویا نا, پہلا دن آدھی رات دا وقت سی, کچھ پہر رات دے گزر چکے دے سی, تے امام جعفر صادق نے فرمایا ابو حنیفہ اٹھ. تے آپ فرماندے نے کہ میں اٹھیا, انہوں نے کہا جی چل خود بھی وضو کر مینوں بھی وضو کرا, انہاں بھی وضو کیتا میں بھی کیتا, انہوں نے نا اللہ اکبر کیتا تے مصلے تے کھڑے ہو گئے.
فرمایا کہ پھر وہ جتنی دیر کھڑے رہندے رہے نا میں بھی کھڑا رہندا رہا. فرماندے نے ایک وقت وہ آ گیا کہ اسی عشاء پڑھ کے مصلے تے کھڑے ہوندے رہے سی تے فجر دیاں آزاناں تک کھلوتے رہندے رہ جاندے رہے. عمل کرنے دا طریقہ سکھا دیتا نا. لوگ حیران ہو جاندے نا, کہندے کس طرح ساری رات مصلے تے کنج گزر دیا. میں کہا پھر عادت ہو جاندی ہے نا. تو جدو انسان نو عادت ہو جائے تو پھر انسان نو کوئی مشکل نہیں نظر آندی. اجے بچی کمواری ہوے نا تے کسے دا بچہ پیشاب کر دے تے بچی نو الٹیاں شروع ہو جاندیاں. ایک وقت آندا بچی دی شادی ہو جاندی, اپنا بچہ اپنی گودی چ بڑا پیشاب کر دیندا, چھوٹا بھی نہیں بڑا کر دیندا, کوئی الٹی نہیں آندی. اٹھ کے پہلا اپنا بدن صاف کر دیا, بچے نو صاف کر دیا, لباس دھو ڈال دیا, کوئی کراہت نہیں ہوندی. کی وجہ ہے؟ آکھے کہ میرا اپنا بچہ ہے. تو میں کہا اسی طرح ہی جڑے ساری رات مصلا آباد کرتے نا, کہندے ساڈے اپنے نبی دا مصلا ہے. انہاں دی عادت ہو جاندی ہے یار, پھر انہاں نوں مصلیاں نال پیار ہو جاندا ہے. تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جڑی فقہ نو مرتب کیتا, داتا حضور اس فقہ دے ماننے والے نے, مقلد نے, حنفی بزرگ نے. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمٰن نے جڑی کشف المحجوب لکھی نا, اس کے اندر ایک بات بڑی پیاری لکھی دی ہے. میرا جی چاہ رہے میں تمہیں سنا دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی ہیں, تے ہے بھی یہ تابعین دے اندر شمار ہوندے ہیں. آپ فرماندے ہیں کہ میں اپنی توبہ دا واقعہ بیان کرنا کہ میں نو اللہ پاک نے توفیق ہدایت کنج عطا کی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماندے ہیں بات اس طرح ہے کہ مینوں نا ایک لڑکی دے نال پیار ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک اج دے جواناں نو بالخصوص یہ والی بات دل دے کناں دے نال سننی چاہیے. ہاں فرماندے مینوں ایک لڑکی دے نال پیار ہو گیا تے میں نا نمازی بچپن تو ہے سی, ماں باپ نمازی سی, فضاقتہ میری اسلام والیاں جیسی سی, تے ہڈیاں دے اندر نماز دی محبت رچ بس گئی سی. فرماندے نا میں ہر نماز وقت تے پڑھدا سی, لیکن جدے نال پیار ہو گیا نا, ہن عشق مشوقی دا چکر اتنی آگے بڑھ گیا کہ میں عشاء پڑھ کے نہ انتظار کرنا کہ وہ اپنے مکان دی چھت تے آئے, میں اس نو ویکھاں وہ مینوں ویکھے, چاند ایک گلا وہ کرے, چاند ایک جواب میں دواں, پھر پلٹ کے آ جانا, مینوں چین مل جانا, سکون ہو جانا, رات گزر جانی. آپ فرماتے معمول زندگی بن گیا. شدید سردی دا موسم آیا, شدید سردی دا. عبداللہ ابن مبارک فرماندے نا میں اپنے علاقے چو نکلنا, اس دے علاقے دی اس دے گھر دے قریب والی مسجد چ جا کے نا نماز عشاء پڑھنی, تے پھر میں انتظار کرنا کہ کیڑا وقت ہوے میری محبوبہ اپنے چھت تے آوے تے اپنے دل دیاں باتاں میرے نال کرے, کچھ میں اپنے دل دیاں باتاں کراں, تے پھر دونوں ہی چین دی نیند جا کے سو جائیے. آپ فرماندے نا کہ ایک رات سی, بڑی شدید سرد رات سی. میں عشاء دی نماز پڑھ کے نا تو اس دے گھر دے قریب والے چوک چ جا کے کھڑا ہویا, کچھ لوگاں نو گزرتے دیکھیا, خیال آیا کہ ایک جگہ تے کھڑا رہنا مناسب نہیں, اگر کسے پوچھ لیا کہ کدھر آیا, جواب کوئی نہیں ہوئے گا. آپ فرماندے کدی میں اس چوک چ, کدی اس چوک, شدید سرد موسم چ. فرماندے آدھی رات گزر گئی, کوئی نہیں چھت تے آیا. فرمایا کہ جدو تیسرا پہر شروع ہویا نا, حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے کوہر والی سردی تے تیسرا پہر جاری ہے, تے او آنن فانن باغم باغ چھت تے آئی, تے آ کے بات کی کیتی, او عبداللہ مینوں یاد بھول گیا, گھر دے اندر کچھ مہمان آئے دے نا, اس وجہ دے نال میں تیرے نال باتاں نہیں کر سکتی, تے تو نا اج چلا جا. آپ فرماندے بس دا چہرہ دیکھیا نا, وہ جڑی بے قراری سی, بے چینی سی, ساری ختم ہو گئی. کوئی شکوہ نہیں کیتا, کوئی شکایت نہیں کیتی کہ میں ساری رات کھڑا رہا, بڑی شدید سردی سی, لوگاں دیاں نظراں سی, بچ بچا کے مشکل مرحلے چو تیرا انتظار کرتا رہا. کوئی کسے قسم دا ہیلا بہانہ نہیں, کوئی جہد قائم نہیں کی. آپ فرماندے نا بس میں پلٹ کے آ رہا سی, بڑا مطمئن کہ خیر ہے, چہرہ تے دیکھ آیا نا, بات تے ہو گئی ہے نا. کہندے پلٹ کے آ رہا سی کہ کسے بوڑھے بابے دی نا بلند آواز اذان دے کلمات دے نال میرے کنا چ آ کے پئی, مینوں سمجھ آ گئی کہ وقت تہجد ہو چکی ہے, ساری رات گزر چکی ہے. فرماندے نا بس غیر ارادہ تن, ایک ہوندا ارادہ, آپ فرماندے غیر ارادہ تن قدم مسجد وال اٹھ کے تے جا کے نا میں آستین اوپر کیتی, کنویں چو او پانی نکال لیا, وضو بنایا. تے کہندے کہ جدوں میں اوتھے جا کے نا
صف کھجور دی بچھی پئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، بڑے بڑے خیالات آ کے گزر گئے تے فرماندے جدو اپنے رب کریم دی بارگاہ چ سجدہ کیتا نا تے میرا اپنا دل ہی میرے نال مخاطب ہو پیا۔ فرمایا عبداللہ اگر ایک دنیا دی لڑکی دی محبت دے اندر تو ساری رات ٹھنڈ دے وچ کھڑے رہ کے مشکل مرحلات دا مقابلہ کر سکنا ہے تے پھر سوچتے صحیح کہ اگر تیرے سینے چ رب دی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ساری رات مصلی کیوں نہیں آباد ہو سکتا۔ فرماندے ابا سے خیال آیا کہ میں سجدہ سہو کر لیا، میں سوچیا کہ ہاں اگر ایک لڑکی دی محبت رات ساری کھڑے رہ کے گزار سکنا ہے تو پھر اللہ دی محبت چ بھی رات گزر سکتی ہے۔ فرماندے پھر میں ہر رات مصلی دے اوپر چڑھنا، محبتی اللہ نو اپنے سینے دے اندر بلند تو بلند تر ہندے پانا۔ تے فرمایا مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیڑے ویلے ولی بن گیا، کیڑے ویلے ولی بن گیا۔ او جوانوں اج بھی صرف تھوڑا تھوڑا سجدہ ہی سہو کرنے دی ضرورت ہے، یعنی سمتی بدلنے دی ضرورت ہے۔ رفتار وہی رکھو جس رفتار تے جا رہی ہو، صرف یہ ہے کہ پہلا تسی انج نو جا رہے ہو، تھوڑا سارا ٹرن لو، موڑ کٹو تے اللہ دے گھر وال نو ہو جاؤ، تھوڑی ضرورت ہے یار۔ تے اے جڑے صوفیاء سی نا، اے بس تھوڑا سارا موڑ ہی بدل دے رہے ہیں تے پھر انسان راہ خدا دی اوپر گامزن ہو جاندا رہا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت داتا حضور دے ذکر کرنے دی برکت دے نال، اس مرد کلندر دے فیوز و برکات دے نال سانو اپنا دامن بھرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج عرس پاک دا دوسرا دن ہے، اہل محبت دے اگے اپیل ہے کہ جتوں تک ہو سکے پوری عقیدت دے نال انہاں دے مزار پر انوار تے حاضر ہوو، فاتح خوانی کرو۔ جڑے نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، جو گھر پکیا اس سے خانے دے اوپر ختم پاک پڑھ کے کسے نو نہ کھلاؤ، آپ کھاؤ، اللہ پاک انشاءاللہ تواڈے گھر بار تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔